حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام کا واقعہ۔ دوستو، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر ہستی ہیں جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگ کے لیا۔ سارے صحابی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہیں، لیکن جناب عمر میرے حضور کی مراد ہیں۔ 39 لوگ جب اسلام لا چکے تو 39ویں شخص حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کا ایمان لانا مسلمانوں کے لیے بہت بڑے حوصلے کا ذریعہ بنا۔ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا لیا اور کہا، اے اللہ، ایک شعر تو نے دیا ہے امیر حمزہ، ایک شعر اور عطا کر دے۔ اب تیری مرضی، عمر بن خطاب دے دے یا عمر بن حشام دے دے۔ ادھر حضور دعائیں مانگ رہے ہیں، ادھر ابو جہل نے غصہ دلایا، کہنے لگا کہ مکہ میں کوئی سورما نہیں بچا جو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دے، معاذ اللہ۔ حضرت عمر نے تلوار لی اور کہا، میں گھر سے نکلا، میں آج چھوڑوں گا نہیں، ہر گھر میں فساد، معاذ اللہ، ہر گھر میں لڑائی۔ فرماتے ہیں راستے میں حضرت ارقم بن زید مل گئے، کہنے لگے کدھر جا رہے ہو؟ میں نے کہا، آج میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروں گا۔ کہنے لگے، جا پہلے اپنے گھر کی خبر لے لے، تو جدھر جا رہا ہے نا ادھر بعد میں جانا، پہلے اپنے گھر کی خبر لے لے۔ کہنے لگے، میرے گھر کو کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے، تیری بہن فاطمہ بنت خطاب اور تیرا بہنوئی سعید بن زید دونوں کلمہ پڑھ چکے ہیں، جا پہلے اپنے گھر کی خبر لے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے بڑا غصہ آیا کہ آج میرے گھر میں بھی آگ لگ گئی ہے، میں سردار مکہ، اتنا سخت گیر آدمی، میرے گھر میں اسلام آ گیا۔ فرماتے ہیں میں نے اپنے بہن کی گھر کی طرف رخ کیا، دروازے پر پہنچا تو میں نے سنا اندر سے آواز آ رہی ہے، قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ فرماتے ہیں میں نے دروازے پر دستک دی، اندر سے آواز آئی، کون؟ دروازے پہ میں نے کہا، عمر بن خطاب۔ فرماتے ہیں میرے بہنوئی نے کہا، فاطمہ تیرا بھائی بڑا سخت آدمی ہے۔ میری بہن نے جلدی سے قرآن کے صفحے لپیٹ کے اوپر رکھ دیے۔ فرماتے ہیں میرا بہنوئی پردے کے پیچھے چھپ گیا اور میری بہن سامنے کھڑی ہوئی۔ میں نے جاتے ہی کہا کہ کیا کر رہی تھی؟ حضرت فاطمہ کے ہوش اڑ گئے۔ میں نے پھر دوبارہ ڈانٹ کے پوچھا کہ بولتی کیوں نہیں، تم کیا کر رہی تھی؟ کہنے لگی، میں قرآن پڑھ رہی تھی۔ کہتے ہیں میں نے غصے سے کہا، تم قرآن پڑھ رہی تھی، کیا تمہیں میرا پتہ نہیں ہے؟ تو وہ کہنے لگی، مجھے سارا پتہ ہے۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ میری بہن اس روب اور اس اعتماد سے بولی کہ میں نے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا اور وہ ادھر جا کے گری۔ وہ کھڑی ہوئی، انہوں نے اپنے کپڑے جھاڑے اور کہنے لگی، عمر، ایک تھپڑ نہیں 1000 تھپڑ بھی مارو گے تو یہ امید نہ رکھنا کہ میں قرآن چھوڑ دوں گی۔ فرماتے ہیں میرے ہاتھ میں تلوار تھی، میں نے تلوار دستے کی طرف سے اپنی بہن کے سر پہ اتنی زور سے ماری کہ اس کا خون نکل آیا، اور میں اپنے بہنوئی کی بڑی عزت کرتا تھا۔ میرا بہنوئی پردے کے پیچھے سے نکلا کہ وہ اپنی بیوی کو بچا لے، لیکن میں نے 2 دفعہ تلوار کا دستہ اس کے سر پر بھی مارا اور اس کا بھی خون نکل آیا۔ میری بہن آگے بڑھی، کہنے لگی، عمر، جس ماں باپ کا خون تیری رگوں میں ہے اسی باپ کا خون میری رگوں میں بھی ہے۔ عمر، جس باپ کی پشت سے تو ہے میں بھی اسی باپ کی پشت سے ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میری بہن نے اس جلال کے ساتھ بات کی نا کہ عمر میں بھی اسی باپ کی بیٹی ہوں، تو مجھے اسلام سے ہٹا نہیں سکتا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ بہن کا جلال دیکھا تو میں ٹھنڈا ہو گیا۔ کہا، اچھا مجھے دکھاؤ کیا پڑھ رہی تھی؟ تو حضرت فاطمہ کہنے لگیں کہ تم ناپاک ہو جاؤ، پہلے نہا کر آؤ، کپڑے تبدیل کر کے آؤ۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ادھر میں اپنے پانی سے اپنے جسم کو دھو رہا تھا اور ادھر اللہ میرے دل کو دھو رہا تھا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں تیار ہو کے آیا، میری بہن نے جولی میں صفحے رکھے، قرآن پڑھے بہن اور سنے بھائی، اللہ تقدیر بدل دیتا ہے۔ بہن نے قرآن پڑھا، میں نے قرآن سنا، پتہ نہیں قرآن میں کیا لذت تھی کہ میں رو رو کے بے حال ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ میرے جیسا سخت آدمی جو کبھی نہیں رویا تھا، آج قرآن سنا تو فرمایا میں رو رو کے بے حال ہو گیا۔ میری بہن کہنے لگی، بھائی کیا ارادہ ہے؟ میں نے کہا، مجھے بھی لے چلو، مجھے بھی لے چلو۔ کہا، فرمانے لگی، ذرا ٹھہرو، میرے ہاتھوں کو باندھو اور یہ تلوار میرے گلے پہ لٹکا لو، میں مارنے کے لیے آیا تھا، میں مجرم بن کے جانا چاہتا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ جس مقام پر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، حضرت عمر وہاں پر پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ صحابہ کرام نے اندر سے دیکھا تو کہنے لگے کہ حضور عمر آیا ہے۔ حضرت امیر حمزہ نے کہا کہ اگر تو اچھی نیت سے آیا ہے تو پھر کوئی بات نہیں، اگر غلط ارادے سے آیا ہے تو آج میں اسے ختم کر دوں گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر کو آنے دو۔ صحابہ کرام نے فرمایا، حضور عمر کے گلے میں تلوار لٹک رہی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا، دروازہ کھول دو۔ کہنے لگے، یا رسول اللہ، عمر آپ کا دشمن ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ آج اپنے آپ نہیں آیا، رات کو میں نے اللہ سے دعا مانگی ہے اس لیے وہ آیا ہے، میں نے دعا میں اللہ سے عمر کو مانگا ہے۔ دروازہ کھلا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کھڑے تھے۔ ابو بکر فرماتے ہیں کہ تمہیں کیا بتائیں کیا منظر تھا۔ حضرت ارقم فرماتے ہیں کہ تمہیں کیا بتائیں کیا منظر تھا، میرے حبیب کی گردن تنی ہوئی ہے، آنکھوں میں آنسو بھرے ہیں پر نیچے نہیں گرتے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے، عمر کی گردن جھکی ہوئی ہے اور اوپر نہیں دیکھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور حضرت عمر کا کندھا زور سے ہلایا اور فرمایا، عمر کیا ارادہ ہے؟
حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ کا کلمہ پڑھنے آیا ہوں۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا جوش ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا، نبی پاک کو نعرہ لگاتے ہوئے ہم نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کا کلمہ پڑھنے آیا ہوں، تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بندے ہوئے آنسو تھے وہ نیچے گرنے لگے، اور حضور نے زوردار نعرہ لگایا اللہ اکبر۔ حضور نے جب اللہ اکبر کہا تو سارے صحابہ کہنے لگے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کی صدا اس زور سے گونجی کہ مکے کی گلیاں گونجنے لگی۔ حضرت عمر فاروق نے کلمہ پڑھا، اسلام لانے کے بعد کہنے لگے یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں؟ فرمایا ہم حق پر ہیں۔ اللہ کا دین سچا نہیں؟ کہا اللہ کا دین سچا ہے۔ تو آپ اللہ کے سچے نبی نہیں؟ فرمایا میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ تو کہا پھر ہم چھپ کے عبادت کیوں کریں؟ اب مسلمان اللہ کے گھر میں جا کر نماز ادا کریں گے۔ اب مسلمانوں کی دو صفیں بنتی ہیں، ایک صف کی قیادت امیر حمزہ کرتے ہیں، دوسرے صف کے آگے عمر بن خطاب چلتے ہیں اور حضور درمیان میں۔ یہ قافلہ صحن حرم میں اعلانیہ عبادت کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عمر کا اسلام لانا اسلام کے لیے عزت کا سبب بنا، اسلام کے وقار کی علامت بن گیا۔ دوستوں میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔